بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آج دیکھیں گے کہ کراہیت الموت کے ریزنز کیا ہیں. کراہیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ڈس لائک کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، اسے لائک نہ کرنا. تو موت کو ڈس لائک کرنے کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق جس فارمیٹ پر کی ہے وہ فارمیٹ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا نام ہے انسان. تو انسان کس چیز سے بنا ہے؟ نسیہ یعنی بھلا دینا، بھول جانا، ٹو فرگیٹ. تو ہم لوگ وہ ہیں کہ جو ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں. جو چیزیں ہمارے پیچھے ہیں ہم اسے بھول جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے، ہم اسی طرح بنائے گئے ہیں. جو چیزیں جتنی زیادہ ایزیلی اویلیبل ہیں، ایزیلی ویزیبل ہیں، وہ ہمیں یاد رہتی ہے. اور جو چیزوں کو حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے یا پھر آپ سے تھوڑا دور ہے، آپ اسے بھول جاتے ہو انلیس کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ نہ کراتے رہو. تو اسی لیے پھر یہ ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں اسے یاد رکھنا اس لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ بہت ایزیلی آپ سمجھ جاتے ہو، وہ بہت ایزیلی آپ کے سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے یہ کنسیپٹ وہیں سے نکلا ہے نا کہ بت پرستی جو ہے، آئیڈل ورشپنگ جو ہے، وہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو مشکل ہوتا تھا کہ غیب سے وہ چیز کہ جو انویزیبل ہے ہمارے لیے اسے ہم کیسے یاد کریں. تو چلو کوئی ایسی ٹھوس چیز، ایک سالڈ چیز بنا لیتے ہیں آن دی پیٹرن آف دس اسٹیچو کہ جو ہماری نظر کے سامنے ہو اور ہم بھول نہ پائیں. کہ سامنے رہے گی مورتیاں تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں ورشپ کرنا ہے. تو وہیں سے پھر یہ جو بھولنے کی عادت ہے، تو شیطان نے اس بھولنے کی عادت کو کس طرح سے بیوٹیفائی کیا اور کس طرح سے انسانوں کو بت پرستی کی طرف لے گیا. تو بات یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. جو قریب کی چیزیں ہیں بس ہم اسے یاد رکھتے ہیں. پھر وہ قریب کی چیزیں چاہے ڈسٹینس میں ہو یا آپ کے مائنڈ سے تھوڑی دور ہو، آپ کے حافظے سے تھوڑی دور ہو، آپ کی میموری سے، آپ کی یادداشت سے دور ہو، وہ آپ بھول جاتے ہو. تو اس لیے کیونکہ ڈیتھ ہمیں اس طرح لگتا ہے، ہماری یہ سوچیں ہیں کہ ہماری موت ہم سے تھوڑی دور ہے، ابھی ہمیں موت نہیں آنے والی ہے، ابھی تو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ہماری موت ہم سے تھوڑی دور ہے، تو جب وقت آئے گا تو ہم تیاری کر لیں گے. یہ جو غلط سوچیں ہیں وہ ہم نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے، لیکن ہمارا مائنڈ نے بس وہی چیز پکڑ لی ہے کہ ڈیتھ ابھی دور ہے، قریب نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے بھلا دیا ہے. دوسرا فارمیٹ یہ ہے ہماری تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد باز پیدا کیا ہے، ہم ہیسٹی ہیں. سورہ الاسراء آیت نمبر 11 قرآن میں آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. عجولہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں عجلت ہو، جو ہر چیز جلدی کرنا چاہتا ہو، جو جلد باز ہو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی اور ان کے جسم میں روح پھونکی تھی، پوری طرح روح داخل بھی نہیں ہوئی تھی ان کے جسم میں، تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور گر گئے تھے، کیونکہ مکمل طور پر ان کی سول اندر نہیں پہنچی تھی. اس کے باوجود بھی جلد بازی میں انہوں نے اٹھنا چاہا. ہم لوگ اسی طرز پر بنائے گئے ہیں، ہمارا پیٹرن وہی ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں. اس لیے جو چیزیں جلدی جلدی مل جاتی ہیں ہم اسی میں خوش رہتے ہیں. ہر چیز ہم جلدی چاہتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کے لیے محنت کرنی پڑے، جن کے اوپر استقامت یا فرمنس دکھانی پڑے، ہم ان چیزوں کو پرائرٹی نہیں دیتے، ان کے لیے پروکریسٹینیشن کرتے رہتے ہیں، ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اور پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ برابر ساتھ دیتا ہے پھر اس چیز میں کہ یا تو چیزوں کو بھلوا دیتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ غلط خیال ڈال دیتا ہے کہ ابھی تمہاری موت بہت دور ہے، ابھی تو تم دنیا انجوائے کر لو، ابھی تو تم اس دنیا کے اٹریکشنز دیکھ لو، جب وقت آئے گا تو تم تیاری کر لینا.
اور ہمارے ذہنوں میں جو جلدی جلدی ملنے والی چیزیں ہیں ان کو پرائرٹی دینا شروع کرتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بچے ہوتے ہیں، ہم اسکول لائف میں یا کالج لائف میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے کہ ابھی تمہارا ایگزام ہے، ابھی تمہارا اس اسٹینڈرڈ کا ایگزام ہے. لانگ ٹرم گولز نہیں، شارٹ ٹرم گولز دے دے کر ہمیں کیا کرتا ہے، ڈیتھ کو بھلائے رکھتا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کمٹمنٹس ہیں کہ جو اب اس سال یہ کام ہے. جیسا کہ کئی سارے لوگ ایجنڈاز بناتے ہیں نیو ایئر کے کہ اس سال یہ کرنا ہے، اس سال وہ کرنا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیتھ کے لیے ہمیں پریپیئر کرنا ہے، تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ شیطان اور ہمارا نفس وہ چیز کو پیچھے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضعیف پیدا کیا ہے، ویک پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 28، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، یعنی ویک پیدا کیا گیا ہے. یہ ویکنس کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ ویکنس فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، یہ ویکنس ایموشنلی بھی ہو سکتی ہے، یہ ویکنس سائیکولوجیکلی بھی ہو سکتی ہے. یعنی انسان مکمل طور پر اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے انلیس کہ وہ اپنی ویکنس پر قابو پائے اور خود اپنا تزکیہ کرے، اپنا سیلف پیوریفیکیشن کرے. یہ ویکنس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے سامنے آنے والی اس سے بہتر چیز کو دیکھ کر وہ کیا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتا ہے. اپنے سامنے والی چیز کو وہ اسٹرانگ سمجھتا ہے تو ان انٹینشنلی وہ اس چیز کو فالو کرنے لگتا ہے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک جذبہ رکھ دیا، ایک ایموشن رکھ دیا اپنی خود کی ذات کے لیے. کیونکہ جب اس نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، اس وقت ایک ان بلٹ اپنے لیے جگہ بنا دی کہ یہ جگہ میری ہے. اور پھر ہماری روحوں سے اس نے پوچھا الستُ بربکم، جو ہم نے کیا کہا، بلا، ڈیفینیٹلی، انڈیڈ، کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کچھ اس طرح سے کی ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے، اللہ تعالیٰ سے امید کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے لیے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں، یہ ان بلٹ ہیں، اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میں رب نہیں ہوں، تو رب کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر ہیں. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کہ جو یہ دنیا کے سویلائزیشن سے بھی بہت دور ہو، جیسے کہ کوئی آرکٹک لینڈ میں رہ رہا، اس تک نہ کوئی پروفٹ پہنچا، نہ اس کے پاس کوئی علم کا سورس پہنچا، نہ اس کے پاس کوئی کتابیں ہیں، نہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی معرفہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کریٹر تک پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان بلٹ چیز ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام وداؤٹ انٹرمیڈیری، وداؤٹ اینی پروفٹ، وداؤٹ اینی شرعی بک، کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا معرفہ مل گیا تھا، صرف اور صرف یونیورس کا مشاہدہ کرتے ہوئے، یونیورس کو آبزرو کرتے ہوئے. کہ پہلے انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، اور غور کرنے کے بعد، پونڈر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میرا رب کون ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے. تو یہ ان بلٹ چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا تھا، انہوں نے صحیح طور پر اس تک اپنے آپ کو چینلائز کیا اور صحیح اپنے رب تک پہنچ گئے وہ، کہ جو کہ ہم سب میں ہے. بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور ہم سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے معرفت تک پہنچ سکتے ہیں.
لیکن اگر انسان صحیح راہ پر نہیں ہے، بھٹک چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے معرفہ سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ بہت زیادہ دور ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، تمام قسم کے گناہوں میں ہے، تمام قسم کے بدعات میں ہے، تب بھی یہ جو ایک جذبہ ہے اس کے اندر کہ مجھے کسی کی بہت زیادہ تعظیم کرنی ہے، مجھے کسی کو بہت زیادہ محبت کرنی ہے، یہ جو جذبہ ہے اس کا، پھر وہ کیا کرتا ہے، کسی اور انسان میں یا کسی اور چیزوں میں اس جذبے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آف کورس وہ جو ایک جذبہ ہے اٹ نیڈس ٹو بی سیٹسفائیڈ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اللہ تعالیٰ کے معرفہ تک، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں، وہ جذبات، وہ ایموشنز جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، وہ ریچ نہیں ہوتی وہاں تک، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم دوسری چیزوں میں ان جذبات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں آپ ہر کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں، جس میں آپ نے تھوڑی سی بھی کوئی عزت والی بات سمجھی، آپ اپنا وہ جذبہ وہاں پر چینلائز کر دیتے ہو۔ کسی میں آپ نے محبت دیکھی، آپ کے اندر جو ایک محبت کا جذبہ ہے آپ وہاں لٹانا شروع کر دیتے ہو۔ تو جتنے سارے جذبات جو ایسوسیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ کے اندر انسٹل کیے گئے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تک آپ نہیں پہنچ پاتے تو پھر آپ یا تو انسانوں میں وہ چیز ڈھونڈنے لگتے ہو، یا پھر چیزوں میں، یا پھر آئیڈیالوجیز میں، یا پھر جگہوں میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنے اس جذبے کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو آپ کو اسٹونش کر دے، جو آپ کو لگے کہ دس از آؤٹ آف دس ورلڈ، آپ وہاں پر اس کے سلیو بن جاتے ہو، آپ اس کی ورشپ کرنے لگتے ہو، آپ شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہو، آپ اس کو سپیریئر بنا کر اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتے ہو۔ اور جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر جب آپ سلیو بن گئے تو آپ کا جو ماسٹر ہے اب وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا، آپ کے پاس اب وقت نہیں بچے گا کہ آپ رائٹ اینگل میں اپنا تھاٹ پروسیس انویسٹ کر سکو، کیونکہ سلیو کیا ہوتا ہے، ماسٹر جس طرح سے چاہے، یعنی آپ نے ماسٹر کو وہ پاور دے دیا ہے، آپ نے ماسٹر کو الاؤ کیا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے آپ کے ساتھ ڈیل کرے، تو پھر جسے بھی آپ نے اپنا ماسٹر بنائے ہو، وہ ماسٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، کوئی کنسیپٹ ہو سکتا ہے، کوئی علم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کلچر ہو سکتا ہے، کوئی ٹریڈیشن ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا ایموشن ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز کہ جس کے آپ سلیو ہو، ہر وہ چیز جو آپ سے اپنا کام کروائے۔ تو پھر اگر معاذ اللہ آپ کسی ایسی چیز کے، کسی ایسے انسان کے سلیو بن گئے تو پھر آپ ہر چیز بھلا دیتے ہو، اس چیز میں اتنا گم ہو جاتے ہو کہ پھر آپ کو موت، آپ کا اینڈ بالکل نہیں یاد رہتا، آپ کو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، آپ کے مائنڈ میں جو ایک اسٹرگل، ایک جستجو ہوتی ہے کسی نئی چیز کو، بہتر چیز کو تلاش کرنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جب آپ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ، برتر سے برتر چیز تک پہنچ جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کا جو جہاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے جہاد کریں، جستجو کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا جو جہاد ہوتا ہے وہ تعمر ہوتا ہے، کمپلیٹ لائف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے ایک انسان کی پوری زندگی بھی انکمپلیٹ ہے، لیکن جب آپ
اس کے معرفہ تک پہنچ جاتے ہو تو آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو. یہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کی محنت. لیکن اگر معاذ اللہ وہاں تک نہیں پہنچے، راستہ بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی جگہ اگر کسی اور کو دے دی اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، تو تب آپ کا ذہن آپ کو سگنل دے گا، آپ کا مائنڈ آپ کو یہ بولے گا کہ یور جہاد از کمپلیٹ. آپ سیٹسفائی ہو جاؤ گے، اور کی جستجو نہیں رہے گی، کچھ اور حاصل کرنے کی چاہت نہیں رہے گی، ولنگنس نہیں رہے گی، اور پھر آپ کو کیا لگے گا، دس از مائی لائف، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور آپ اسی میں گم ہو جاؤ گے. آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو گے. آپ کہو گے ہاؤ پیسفل از مائی لائف، ہاؤ ہیپی از مائی لائف، اور اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کے مائنڈ میں موت کا تصور نہیں رہے گا. تو یہ جو ان بلٹ جذبہ ہوتا ہے، ہم ہر انسان میں ہوتا ہے، وہ کسی کو دیکھنا امپریس ہو جانا. ہو سکتا ہے کسی میں بہت ہی لو لیول پر ہو، کسی میں تھوڑا زیادہ ہو، کسی میں بہت زیادہ ہو. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ کا ایموشنل اسٹرینتھ، کہ پرسنالٹی وائز آپ کتنے ویک ہو. اٹ شوز کہ ایموشنلی وہ لوگ کتنے ویک ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزیں، کوئی ایک ٹری ہے جو آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، کچھ الگ چیز ہے اس میں، اس سے اسٹانش ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. اس سے چھوٹا لیول، یہ تو سب آئیڈل ورشپ کی باتیں ہو گئی. اس سے چھوٹا لیول کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کنسیپٹس، کچھ ایسے خیالات، کچھ ایسی آئیڈیالوجیز جس سے آپ امپریس ہو گئے، آپ اس کے سلیو بن گئے. جیسے انگلش کلچر، اگر آپ ایموشنلی ویک ہو، آپ اس سے امپریس ہو گئے، اور تھرو آؤٹ یور لائف پھر کیا کرو گے؟ آپ اس کی ورشپ کرو گے. ورشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی کو فالو کرنا، اس کے اگینسٹ نہیں جانا. انگلش کلچر آپ کو پسند ہے، انگلش لوگوں کی طرح بات کرنا پسند ہے، تو پھر آپ ایکسنٹ اپنا ان لوگوں کی طرح بناؤ گے. کسی محفل میں جاؤ گے تو آپ اپنے ابائے کی بھی قربانی دے دو گے کہ نہیں، وہاں پر اٹس ناٹ الاؤڈ. وہاں کے اگر مینرز کچھ ایسے ہوں گے جو اسلام کو کلیش کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی چھوڑ دو گے، کیونکہ آپ کا معبود کون ہے؟ اسے آپ کو خوش کرنا ہے. یہ آئیڈیالوجیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آپ سلیو بن جاتے ہو. کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایموشنل کنیکشن آپ کا ایسا ہوتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں، میرا اصل مقصد کیا ہے. تو سرٹن آئیڈیالوجی، سرٹن رشتے کہ جو آپ کی معبود کی جگہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کیا ہو؟ عجولہ ہو. آپ غیب تک جانے کا ویٹ نہیں کر سکتے کہ جب میں غیب میں جاؤں گی تو مجھے اللہ نظر آئے گا. میں وہاں تک ویٹ نہیں کر سکتی. میرے سامنے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس پر میں ایمان لاؤں گی. اور کیونکہ ضعیف ہیں، ایموشنلی ویک ہیں ہم لوگ، ہم بہت جلدی اپنے آپ کو چھوٹا ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یو آر ان مائنورٹی، دے آر ان میجورٹی. مسلمانوں کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ جب دے آر ان مائنورٹی. جو میجورٹی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ایک انفیریئر کمپلیکس آ جاتا ہے، ہم تعداد میں چھوٹے ہیں. عمالقہ، کہاں سے یہ آئیڈل ورشپ شروع ہوئی؟ عمر بن لوہی، اس نے حجاز میں لایا، ایک چھوٹا سا بت لایا. سب سے پہلا انسان جس نے آئیڈل ورشپ شروع کی، عمر بن لوہی خزائی. کیوں؟ عمالقہ کے کلچر میں گیا. عمالقہ کیسے تھے؟ اتنے اسٹرانگ کہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے، اس قدر اسٹرانگ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلیس کیا تھا پاور سے.
یہ انفیریورٹی کمپلیکس میں آ گیا. وی آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم. یہ لوگوں کے پاس پاور کہاں سے آتا ہے؟ ہاں کیونکہ یہ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا بت لے کر آ گیا, بیت اللہ میں رکھ دیا, وہاں سے شروع ہوا پھر آئیڈل ورشپنگ. تو یہ بیج کہاں سے پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ویک سمجھنا کسی کے سامنے. کوئی عورت آپ کو نظر آ گئی جس کا اپیئرنس بہت اچھا ہے, آپ اس سے امپریس ہو گئے, اور اس کے بعد تھرو آؤٹ یور لائف آپ اس کو کیا کرو گے؟ کاپی کرو گے, اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے, کیونکہ آپ ویک ہو. تو یہ سیڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یو آر ضعیف, کہ جو آپ کا جہاد ہے کہ آپ اس ویکنس کو ختم کریں. ویکنس کب ختم ہوگی؟ جب آپ کو علم کی راسخ نالج ہوگی. راسخ, ایسا علم کہ جو آپ کو گاڑ کے رکھ دے. رسخہ کسے کہتے ہیں؟ ٹینٹ کو بہت مضبوطی سے گاڑ دینا, ایک دم اتنا مضبوط, اتنا اسٹرانگ علم ہو جائے کہ دوسری کوئی بھی چیز دیکھ کر, پورے یونیورس میں کوئی چیز دیکھ کر آپ اپنے آپ کو ویک نہیں فیل کرو, بیکاز یو آر اے کریشن آف اللہ, دی بیسٹ مصور. آپ اس کا کریشن ہو. آپ کس طرح ہو سکتے ہو ویک؟ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بنایا ہے. یہ آپ کی بڑائی نہیں ہے, یہ کریٹر کی بڑائی ہے کہ اس نے آپ کو بنایا ہے. آلویز ریمبر. اور وہ کبھی بھی کوئی چیز ویک نہیں بنا سکتا. بس پھر ہم لوگوں کا جہاد کیا ہے کہ ہم ڈھونڈیں, ہم کوشش کریں اپنی ویکنس ختم کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں. اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کیسے سکتے ہیں آپ؟ بہت سارا وزن اٹھا کے کوئی رننگ ریس میں پارٹ لے سکتا ہے؟ بہت سارا وزن لے کر نہیں, فرسٹ تو نہیں آ سکتا. تو یہ سارے جو وزن ہمارے اوپر ہیں ان کو پھینکیں, ان کو نکالیں, لائٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں, تبھی یہ اسٹرانگنس آئے گی. اس کے بعد سیکنڈ ریزن ہے لہو لعب. نہیں, نوٹس میں نہیں ہے آپ لوگوں کے. لہو لعب یعنی لہو کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کی لائف میں ایک امپورٹنٹ چیز ہو, دی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کے سامنے آپ لیس امپورٹنٹ چیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ لہو. لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیلنا. لعب میں نظر آتا ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے, کچھ امیوزمنٹ مل رہا ہے. لہو میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز امپورٹنٹ ہو, جیسے آخرہ اور دنیا. ہو سکتا ہے دنیا کی چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو, آپ اس چیز میں ہو, لہو میں ہو, لیکن اس سے بڑی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آخرہ ہے جس پر آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. سو دس از لہو لعب, اٹریکشنز آف دس لائف. کیا کیا اٹریکشنز ہوتے ہیں؟ لذتیں ہوتی ہیں جو آپ کو پکڑے رکھتی ہیں, سمجھدار ہونے سے لے کر سمجھ کے ختم ہونے تک ہر چیز آپ کو پکڑ کے رکھتی ہے, ہر چیز. پہلے اسکول لائف, پھر کالج لائف, یونیورسٹی لائف, شادی, بچے, ہسبینڈ, اس کے بعد پھر وہ سائیکل بچوں کی طرف آ جاتا ہے. بچے زیادہ سے زیادہ اچھے بنے, بچوں کو اچھی سے اچھی ڈگری ملے, بچوں کے اسپاؤسز اچھے سے اچھے ہو, اس کے بعد ان کے بچے. یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کو گھماتا رہتا ہے, اور آپ اس سے نکل نہیں پاتے. بہت تھوڑے سے نکل پاتے ہیں جنہیں اپنا اینڈ یاد رہے, جنہیں یاد رہے کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بزی ہوتے تھے, ہمارے ساتھ اتنا ہم لوگوں میں وہ انجوائے کرتے تھے, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی کیا لگتا تھا کہ جیسے وہ اسٹرینجر ہیں ہمارے لیے. سو اٹ ڈیپینڈز آن یور پرائرٹیز. لہو لعب کہ موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے,
یہ نہیں ہے. نیکسٹ ون، اب پرائم ڈیویٹر، شیطان، ابلیس. وہ آپ کو یاد نہیں آنے دیتا ہے موت کو، کبھی نہیں یاد آنے دے گا. اگر آپ کو موت یاد آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کی جو اتنی بڑی آرمی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے آرمی آپ کے پیچھے لگا کے رکھی ہے. کتنی بڑی آرمی ہے اس کی. اور کون سی آرمی ہے کہ قرآن میں آتا ہے جنود. جنود کسے کہتے ہیں؟ ایسی آرمی جو ویل اکوپڈ ہو، جن کے پاس ایک دم، جیسے آج کل کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم ٹیکنالوجی بیسڈ ویپنس، ایسے لا تعداد، بہت بڑی آرمی ہے اس کے پاس. ہر انسان کے پیچھے اس نے وہ آرمی لگا کے رکھی ہے کہ کہیں اس کو اپنا پرپس آف لائف نہیں یاد آ جائے. اس کو میں کس طرح سے پیچھے کھینچوں، کیسے پل ڈاؤن کروں. کس وجہ سے وہ یہ سب کام کرتا ہے؟ حسد، کیونکہ اس کے اوپر کا درجہ مل گیا انسان کو. اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو دے آر ناٹ ڈیزرونگ فار خلیفہ، کیونکہ یہ لوگ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. کس طرح سے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو اب ایک انسان اپنے آپ کو بہتر کب ثابت کرتا ہے؟ جب دوسرے کو کمتر بتا دے. تو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وی آر نتھنگ، ہم لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے ہم اس لائق نہیں ہے. تو وہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے. ہر وقت، ہر پل خناس، ہر طرح سے، ہر فارم میں آئے گا. اس فارم میں آئے گا جو فارم آپ کو لذت دیتا ہے، جو فارم آپ کو خوش کرتا ہے، وہ پیکج لے کر آئے گا. اس کے بعد ہے نیکسٹ یور اون سیلف، یور نفس، آپ کا خود کا نفس، نفس امارہ. نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ بسوء، غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو چیک کرنا ہے میری جو یہ جنت ہے اس کے کون کون ہے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس. دس از یور ٹیسٹ. کیا کرنا ہوگا پھر؟ نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا، ٹیم کرنا ہوگا. افضل جہاد بالنفس، اپنے نفس کی ٹریننگ کرنی ہوگی کہ کسی طرح وہ آپ کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے موت کے بارے میں. ڈیفیکلٹ ہے یہ نفس کی ٹریننگ، لیکن ناٹ امپاسبل، کوئی مشکل نہیں ہے. بس آپ کو اس چیز کے لیے اپنی پرائرٹی بنانی پڑے گی. ہمارے بچوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ایک معمولی سا ٹیسٹ، ایک معمولی سا ایگزام ہو، کمپٹیشن سب سے بہتر ہونا چاہیے. 0.1% بھی کم آ گیا تو بچے کی خیر نہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ ٹرین ہو جائے وہ آگے کی لائف کے لیے، آگے کی لائف میں بھی اسے بیسٹ ہی ملے، ہر چیز بیسٹ ملے. تو جب ہم ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کی ٹریننگ نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ کو ہم یاد نہیں دلا سکتے کہ جو ٹائم ہے وہ کانسٹینٹلی موونگ ہو رہا ہے، رک نہیں رہا ہے ہمارے لیے. تو نفس امارہ. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کی موت ہوتی تھی وہ ایز اے ریمائنڈر سرو کرتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے دنوں تک کے لیے ہم سیدھی راہ پر آ جاتے تھے، ہم ہیڈ لے لیتے تھے. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے علماء یعنی اجنبی چیزیں آ رہی ہیں،
تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آج کسی کی موت جو ہے ایک سوشل ایونٹ بن گیا ہے. وہ جو سوسائٹی ہے جہاں پر کسی کی موت ہوتی ہے اور آپ وہاں پر جاتے ہو تو اٹس لائک سوشل گیدرنگ. پرپس پورا نہیں ہو رہا ہے. لوگ بیٹھتے تھے، یاد کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، دعا کرتے تھے مرنے والے کے لیے، لیکن ابھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ چلو ان کی موت میں جا رہے ہیں ہم تو ان سے یہ بات پوچھ لیں گے. شادیوں کی بات ہوتی ہے، ڈیزائنر کلوتھس پہنے جاتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے. ایک سوشل ایونٹ بن گیا ہے اور وہ سب ساری چیزوں کے سارے لیئرز میں وہ جو ایک مخ ہے موت کو یاد رکھنا وہ ختم ہو چکا ہے. جو ہمیں بہت زیادہ اس چیز پر جہاد کی ضرورت ہے. اس کے بعد نیکسٹ ریزن ہے کہ ہم قبرستان نہیں جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع کیا قبرستان جانے سے؟ فریکوینٹلی جانے سے منع کیا، کیونکہ عورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایموشنل ہو جاتی ہیں، جذباتی ہو جاتی ہیں، کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. لیکن عبرت لینے کے لیے ایز اے ریمائنڈر آپ جا سکتی ہو. ہم عورتوں کا پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے آپ سے وہ بلیسنگز ختم کر دی ہے. مرد جو جماعت میں جاتے ہیں، جمعہ کی جماعت میں، ان کا خطبہ مل جاتا ہے، ویکلی ریمائنڈر مل جاتا ہے. اس کے بعد وہ قبرستان جاتے تو وہاں پر ان کو ریئلٹی آف دس لائف ایک ریمائنڈر کی طرح ایک ریکیپ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی اسلامک کلاس میں نہیں آتے ان کو سبسٹیٹیوٹ نہیں ملتا ہے خطبے کا، جو جمعہ کو خطبہ ملتا ہے. چلیں اگر آپ لوگ کسی کلاس میں آلریڈی جا رہی ہیں تو آپ کو ریمائنڈرز مل رہے ہیں، نو پرابلم. اس کے بعد جو قبرستان جاتے ہیں تو وہ تو ایک حقیقت ہے، نظروں سے دیکھا جاتا ہے. جو قبرستان کا ماحول ہے وہی چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم کو یہاں پر آنا ہے، تمہاری یہی جگہ ہے. ہم لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں تو ہمیں وہ ریمائنڈر نہیں مل پاتا ہے. اینڈ دس از پرفیکٹلی الاؤڈ. منع نہیں ہے یہ. ہمارے ملکوں میں جو منع ہے، فقہ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علماء نے ہماری سیفٹی کے لیے رکھی ہے. وہ کیونکہ ہم نان مسلمس کے ساتھ رہتے تھے انڈیا پاکستان میں اور وہاں پر عورت سیف نہیں تھی، اس لیے کچھ چیزیں ایسی رکھی گئی کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ قبرستان میں نہیں جا سکتی. ہمارا اون بینیفٹ کے لیے ہے وہ. لیکن اگر وہاں پر اجازت نہیں ہے تو الحمدللہ ہم اس کنٹری میں ہیں تو ہم کو جانا چاہیے. ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھار جانا چاہیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ ایک بہت ہی بلنٹ اور بہت ہی بٹر حق ہے، وہ موت از برحق جو ہم کو سامنے سے نظر آ جاتی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشنز کلچر کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ ہم کلچر میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں. اور لاسٹ ریزن ہے موت کا رانگ پرسپیکٹو ہماری نظروں میں. فار ایگزامپل آپ پہلی بار اپنی مدر ان لا سے ملتی ہیں. مدر ان لا آپ کی بہت اچھی عورت ہے، لیکن کیونکہ مدر ان لا نام میں ہی ایک امیجنیشن ہے کہ شی از ناٹ گڈ. آپ کیسے لیتی ہیں مدر ان لا کو؟ ویری ڈس لائکڈ پرسن. اس کے بعد جب آپ ان کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہیں، اچھی ہیں بری ہیں. لیکن فرسٹ امپریشن کیا ہوتا ہے جو آپ کو دور کر دیتا ہے؟ آپ کا پرسپیکٹو اینڈ رانگ پرسپیکٹو ہے نا، ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علم، نالج. موت کا بھی وہی معاملہ ہے. جیسا ہم نے ابھی بات کری کہ وی آر ویک، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جبکہ موت کا ایک خوبصورت سا روپ ہے جو نالج گین کریں گے تو ہمیں ملے گا. نالج لینے کی ضرورت ہے. موت کیا ہے؟ آپ کے رب سے ملنے کا ایک اسٹیشن.
جیسے کسی بہت خوبصورت سے ملک میں آپ کو جانا ہے، وداؤٹ ڈوئنگ امیگریشن یو کی ناٹ پاس، اور امیگریشن میں بہت سارے پروسیجرز ہیں، بہت مشکل ہے. تو کیا آپ اس خوبصورت چیز تک جانا کینسل کر دو گے؟ آپ کا جو رب ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں. کب ہم سنیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت آیت ہے، یہ کتنا زیادہ اس میں محبت چھلک رہی ہے. کب سنیں گے ہم؟ موت سے پہلے تو نہیں سنیں گے، موت کو کراس کرنے کے بعد ہی سنیں گے. تو موت وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے رب سے ملاتی ہے. جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بلیسڈ فرشتوں کے ذریعے آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ آپ کو خوف رہنے دیں گے؟ نہیں. ایون دو ہمیں دکھ رہا ہے کہ اندھیرا ہے، ایون دو ہمیں دکھ رہا ہے قبر ہے، ایون دو ہم کو دکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، ایون دو مجھے دکھ رہا ہے وہاں پر وحشت ہے، تو وہ رب آپ کے لیے یہ چیز کہنے والا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور ہم نے کیا رانگ پرسپیکٹو لیا ہے، ایک الگ ہی بہت سارے نوشنز، بہت سارے کنسپٹس ہم نے ڈیتھ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے ہیں. کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے، تو ہمیں نہیں پسند، ہماری لذتیں نہیں ختم ہونی چاہیے. پھر شیطان آپ کو روک رہا ہے، شیطان آپ کے پیچھے، اس کے علاوہ آپ کا نفس جو ہے شیطان کے ساتھ مل کر آپ کے اگینسٹ پلان بنا رہا ہے. اینڈ دے آر سکسیسفل. آل دیز فورسز آر سکسیسفل کہ انہوں نے آپ کو ڈیتھ کا ایک رانگ نوشن دے کر رکھا ہے. ہم قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم صحیح پرسپیکٹو کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ ساری چیزوں میں بس انوالو ہو کے سوچتے ہیں ڈیتھ از ناٹ گڈ فار می بیکاز وی آر ضعیفاً عجولا. جو سامنے والے نے دکھا دیا وہی ہے.